السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یار وہ معاذ کدھر ہے؟ وہ نماز میں 2 دن سے نظر نہیں آ رہا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کدھر ہے؟ آج کل امام صاحب وہ دوسرے محلے میں نماز پڑھنے جاتا ہے، لگتا ہے اس کو آپ کی امامت پسند نہیں ہے۔ امام صاحب وہ دوسری مسجد میں تو جاتے ہیں، لیکن میں نے اس کو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس نے سارا منہ چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب اس نے ضرور کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی وجہ سے وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ نہیں عباس بھائی، ایسی بات نہ کریں، میں معاذ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت شریف اور ایماندار لڑکا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا، میں ملتا ہوں اسے جا کر۔ کون؟ معاذ بھائی میں امام مسجد ہوں، باہر تشریف لائیں۔ امام صاحب؟ جی امام صاحب میں آ رہا ہوں۔ امام صاحب آپ آجے اندر آ کے بات کرنا ہے۔ معاذ بھائی یہ سب کیا ہے؟ منہ کیوں چھپایا ہوا آپ نے؟ اور 2 دن سے مسجد میں بھی نہیں آ رہے، سب خیریت تو ہے؟ کچھ نہیں امام صاحب، آپ چھوڑیں ان باتوں کو، آپ بتائیں کیا کھائیں لیں گے؟ میں یہاں پر کھانے پینے نہیں آیا، میں صرف آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ معلوم کرنا ہے وہ آپ کو میری امامت سے کوئی مسئلہ ہے جو آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنے آ رہے؟ نہیں امام صاحب، آپ کی امامت سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس کیا بتاؤں امام صاحب، ایک بندے کی شرارت کی وجہ سے میں ادھر نماز نہیں پڑھنے آ رہا، اور تو اور میرا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا، مجھے لگتا ہے مجھے یہ گھر بھی چھوڑنا پڑ جائے گا۔ یار معاذ بھائی کیا ہو گیا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مجھے وجہ بتائیں، آپ گھر سے کیوں نہیں نکل رہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ دراصل امام صاحب کچھ دن پہلے عباس بھائی آئے تھے۔ ساحل بھائی 1 کلو چینی دیجیے گا۔ چینی؟ تمہیں کیا ضرورت ہے چینی کی؟ پہلے والی ختم ہو گئی ہے۔ کیا مطلب آپ کا؟ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ اتنا تم بھولے ہو نہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہے ہو، مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے۔ یار یہ کیا پہلیاں بجھا رہے ہو؟ نہیں دینی چینی تو نہ دو، میں کہیں اور سے لے لوں گا۔ ہاں جاؤ، جہاں سے پہلے لی تھی وہیں سے لے لینا۔ ماشاءاللہ آج تو مشہور بندے نظر آ رہے ہیں۔ میری جان ہمیں بھی وائرل کروا دو۔ وجاہت بھائی یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بس زیادہ بچہ نہ بن، سب پتا ہے تمہیں، چلو جاؤ۔ یار یہ آج کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یار یہ آج لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ اماں صاحب کدھر جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، میری بات سنو۔ ہاں جی کاشف بھائی بتائیں۔ یار تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری ویڈیو کتنی وائرل ہوئی پڑی ہے؟ یار یہ ہو گیا کیا آپ لوگوں کو؟ ہر بندہ کہیں جا رہا ہے یار تم وائرل ہو گیا، میں کون سا ٹک ٹاک بناتا ہوں؟ کون سی ویڈیو وائرل ہوئی ہے؟ یار ٹک ٹاک کی ویڈیو نہیں، یہ دیکھو، یہ جو تم راشن لے رہے تھے نا، یہ والی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے تمہاری۔ کیا؟ ادھر دکھاؤ۔ یار اگر زیادہ ہی حالات خراب تھے تو مجھے بتاتے، میں تمہارا دوست تھا، کم از کم تمہاری ویڈیو بنا کے تمہاری تذلیل تو نہ کرتا۔ کاشف بھائی مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ وہ میری ویڈیو بنا رہا ہے، اور ویسے بھی میں کون سا گیا تھا اس کے پاس مدد مانگنے؟ اس نے خود ہی راشن دیا تھا اور یہ سلوک کیا اس نے میرے ساتھ۔ اب میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ امام صاحب مجھے یہ بتائیں میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں غریب، مجھے یہ میرا قصور ہے؟ امیر کی عزت ہوتی ہے، غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ کسی کو کیا ہماری عزت نفس کو مجروح کرے؟ نہیں معاذ بھائی، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ غریب بندے کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ اور یہ جو بگڑے امیر آدمی ہوتے ہیں نا، یہ ہم غریبوں کا جتنا مرضی تماشا بنا لیں، لیکن یاد رکھ لیجئے ہم غریبوں کے غم گسار۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب آدمی جو ہے وہ امیر آدمی کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو تنہائی میں ذلیل کرے گا وہ تنہائی میں ذلیل کیا جائے گا، اور جو کسی کو مجمع میں ذلیل و رسوا کرے گا وہ مجمع میں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہو، جس نے بھی آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے نا وہ اس کا انجام ضرور دیکھے گا۔ ہم میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ ہم غریبوں کو یوں رسوا اور ذلیل کریں۔ راشن دینا ہی مقصد ہے، نیکی کمانا ہی مقصد ہے تو چھپ کر بھی کی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور ہمیں فالو کرنا مت بھولیے۔ بہت شکریہ۔